داخلی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ویسٹرن بارڈر یعنی مغربی سرحد کے حوالے سے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور اب بھی دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے جوان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور بڑی تعداد میں شہری شہید ہوئے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے خطے اور بالخصوص افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بات اگر افغانستان کی جائے تو پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے اور اس سلسلے میں پاکستان نے دنیا میں کسی بھی ملک سے بڑھ چڑھ کر ان افغان مہاجرین کی مدد کی ہے، جس کی دنیا بھی متعارف ہے۔ لیکن باوجود پاکستان کی تمام تر کوششوں کے اور بارہا ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے، افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کیے، مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی۔ حالیہ دہشت گرد کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے افغان عبوری حکومت کی بین الاقوامی سطح پر ہر طرح کی مدد کی، تاہم افغان عبوری حکومت نے جو وعدے دوحہ میں کیے ان پر ابھی تک عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مگر ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ کی جانب سے بارہا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کی ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ افواج پاکستان کی اولین ترجیح ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے اور اس کے لیے ہم دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں اور سہولت کاروں کی سرکوبی کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عوام دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ خواتین و حضرات، پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی افراد کو واپس بھیجنے کا فیصلہ وسیع تر ملکی مفاد میں کیا گیا۔ اب تک 5,63,639 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، تاہم لاکھوں افغان شہری اب بھی پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا فیصلہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں حکومت پاکستان کی طرف سے کیا گیا، کیونکہ جہاں ایک طرف تو ملکی معیشت پر مسلسل بوجھ پڑ رہا تھا، وہاں ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو رہی تھی۔ علاوہ ازیں دنیا کے کسی بھی ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کو دوسرے ملک میں نقل و حرکت کی کھلی اجازت نہیں دی جاتی۔ خواتین و حضرات، گزشتہ چند ماہ سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار امن و امان خراب کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تاہم پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردوں کے مذموم ارادوں کی راہ میں آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور قربانیوں کی ایک داستان رقم کر رہے ہیں۔ جنوری 2024 میں مچ ایف سی کیمپ پر بی ایل اے کے دہشت گردوں نے حملہ کیا، جسے سیکیورٹی فورسز نے کمال بہادری سے ناکام بنا دیا۔ اس حملے میں قوم کے 4 بہادر سپوتوں باشمول 2 پولیس اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 24 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ 16 مارچ 2024
شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن احمد سمیت 7 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 6 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے جواب میں افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا، جس میں 8 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا گیا جو پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ دہشت گردی کی ناکام کارروائیاں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ سیکیورٹی فورسز مستعدی سے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا رہی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال 20 مارچ 2024 کو گوادر پورٹ اتھارٹی کالونی پر 8 دہشت گردوں کے حملے کی ہے، جسے پاک فوج کے جوانوں نے جوانمردی سے ناکام بنایا اور 8 دہشت گردوں کو جہنم رسید کیا۔ ایک اندوہناک واقعہ 26 مارچ 2024 کو صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بشام میں پیش آیا، جہاں داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 چینی باشندے اور ایک پاکستانی لقمہ اجل بن گئے۔ اس خودکش حملے کی کڑیاں بھی سرحد پار سے جا ملتی ہیں۔ اس حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی تھی۔ دہشت گرد اس کے سہولت کاروں کا کنٹرول بھی افغانستان سے کیا جا رہا تھا اور خودکش بمبار بھی افغان شہری تھا۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان دہشت گردی کے اس گھنونے فعل کی شدید مذمت کرتی ہے اور ان کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2024 کو تربت میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے دوران بھی پاک فوج کے ایک جوان نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ 4 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ 16 اور 17 اپریل 2024 افغانستان سے متصل شمالی وزیرستان کے سرحدی علاقے غلام خان میں دہشت گردی کی غرض سے دراندازی کرنے پر 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں سے ایک دہشت گرد کی شناخت ملک الدین مصباح کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبے پکتیکا کا رہائشی تھا۔ اسی طرح 23 اپریل 2024 بلوچستان کے علاقے ضلع پشین میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد جہنم واصل، جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا۔ اس گرفتار دہشت گرد کا نام حبیب اللہ ولد خان محمد ہے۔ حبیب اللہ افغانستان کے علاقے سپن بولدک کا رہائشی ہے۔ افغان دہشت گرد نے اپنے بیان میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا اعتراف بھی کیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تاریخ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، جس کی تفصیلات سے آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ بھی کیا جاتا رہا ہے۔ سلائیڈ پر آپ اس کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے ایسٹرن بارڈرز یعنی مشرقی سرحدوں کی۔ اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو آپ سب کے علم میں ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرحد پر لگاتار خطرات ہیں۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں اسپیکولیٹو فائر کے 120، ایئر سپیس وائلیشنز کے 15، جبکہ ٹیکنیکل ایئر وائلیشنز کے 59 واقعات شامل ہیں۔ بھارتی فوج آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ پاک فوج نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بات طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ دسمبر 2023 میں بھارتی فوج کی سفاکیت کا واقعہ بھی دنیا نے دیکھا، جس میں قابض بھارتی فوج نے پونچھ اور راجوری کے معصوم شہریوں کو بربریت کا نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے 21 دسمبر 2023 کو بے گناہ شہریوں کو غیر قانونی طور پر تفتیش کی آڑ میں اٹھایا،
جبکہ اگلے ہی روز زیر حراست تینوں معصوم کشمیری بھائی مردہ حالت میں پائے گئے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کی آواز کو سلب کرنے کے لیے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی الیکٹورل حلقہ بندیوں میں رد و بدل بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود لوک سبھا کی 5 نشستوں کے لیے 5 مختلف دن انتخابات کرائے جانے کا پلان ہے تاکہ قوت اور دہشت کے ذریعے کشمیریوں کی جمہوری آواز کو دبایا جا سکے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں میں باور کرانا چاہتا ہوں کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے حوالے سے گزشتہ سال بھارتی سپریم کورٹ نے بھارتی حکومت کی جانب سے پہلے سے لکھا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے، جس پر اسے کوئی ندامت نہیں ہے۔ کشمیری عوام اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود بہادر کشمیریوں کی جد و جہد انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ خواتین و حضرات، بھارتی حکومت اس وقت کشمیر کے علاوہ مزید بین الاقوامی جرائم میں بھی ملوث ہے، جس میں بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے۔ جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے، اسی طرح حال ہی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی اعماء پر پاکستانی شہریوں شاہد لطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا۔ اس سلسلے میں بھارتی ایجنٹوں کے درمیان روابط اور پاکستانی سرزمین پر ان دونوں پاکستانی شہریوں کے قتل کے مصدقہ شواہد بھی موجود ہیں۔ اس معاملے پر وزارت خارجہ مفصل بریفنگ پہلے بھی دے چکی ہے۔ خواتین و حضرات، فلسطین کے حوالے سے پاکستان عالمی سطح پر ایک مؤثر آواز بن کر ابھرا۔ تمام مسلمان ممالک میں ایک بھرپور آواز مسئلہ فلسطین پر پاکستان نے اٹھائی۔ آرمی چیف نے فلسطینی سفیر سے ملاقات کے دوران فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے مسئلہ فلسطین کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے متعدد بار فلسطین کے مسئلے پر دو ٹوک اور واضح بات چیت کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل، ان کی سرزمین اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنے فلسطینی بھائیوں کے موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو ایک خوشحال، پرامن اور محفوظ ملک بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرتے رہنا ہوگا۔ ذات پات، مذہب اور لسانیت سے برتر ہم سب پاکستانی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان بھرپور انداز سے جاری رکھے ہوئے ہے اور جاری رکھے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کے مضبوط دفاع اور سیکیورٹی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اتحاد ہماری قوت ہے اور انشاءاللہ ہم سب متحد ہیں۔ شکریہ۔ اب میں آپ کے سوالات لوں گا، بٹ آئی ول اپریشیٹ کہ اگر آپ یہ سوالات جو سے ہیں یہ سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز تک ہی محدود رکھیں۔
سر غزالہ نورین فرام سنو ٹی وی. سر جیسا کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا بشام میں حالیہ حملے میں چائنیز کو نشانہ بنایا گیا اور چائنیز کی ڈیتھس بھی ہوئیں. یہ سلسلہ پہلے بھی جاری رہا, اب بھی جاری ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ چائنیز کی سیکیورٹی کو لے کر اور انہیں مسلسل ٹارگٹ کرنا سیکیورٹی لیبس ہے, اور چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے بالخصوص زیادہ فوکس کرنے اور زیادہ عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ شکریہ. دیکھیں جی, پاکستان میں تقریباً 29,000 چائنیز باشندے موجود ہیں, ہمارے چائنیز بہن بھائی موجود ہیں. ان میں تقریباً 2,500 جو سے ہیں وہ سی پیک کے منصوبے پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عزیز 5,500 جو چائنیز ہیں وہ دیگر ترقیاتی منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں. تمام چائنیز باشندے جو پاکستان میں موجود ہیں ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے. جو اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن جو پاک فوج کے زیر اہتمام ہے, ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ سی پیک پروجیکٹس کی سیکیورٹی پہ ہوتا ہے. لیکن جتنی قانونی ادارے ہیں اور باقی ادارے ہیں اور پروجیکٹس ہیں, ان میں جو چائنیز کی سیکیورٹی ہے اس میں ہم مکمل تعاون اور معاونت پرووائڈ کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چائنیز کی جو پاکستان میں ہمارے ترقیاتی کاموں میں ہمارا بھائی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, پاکستانی مدد کر رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے, اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر, اشتیاق گوندل, روز نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے, لیکن اس حوالے سے جن کے اوپر الزام لگایا گیا کہ وہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ یا مرکزی ملزمان ہیں, 1 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک ان کو سزائیں نہیں ملی. اڈیالہ جیل کے اندر ہمیں بانی پی ٹی آئی نے خود بتایا, اور اس سیاسی جماعت کی طرف سے اب یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جو پاک فوج نے خود کروایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں جو شفاف تحقیقات کرے اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملے. اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر پی ٹی آئی کو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں کچھ, ان کی حمایت بھی حاصل ہے, تو اس پر پاک فوج کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے. کسی بھی ملک میں اس کی فوج پہ حملہ کرایا جائے, اس کے شہیدوں کی علامات کی تصدیق کی جائے, اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے, وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے, اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچایا جائے, تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے, اور جزا و سزا کا نظام جس پہ اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اور یہ قدرت اور یہ نظام چلتا ہے, اگر اس پہ یقین رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی. اب آتے ہیں یہ جو آپ بات چیت کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر بیانیہ بنایا جاتا ہے. دیکھیں 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا, کون کر گیا, کیسے کر گیا.
ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم, سم آف دی پیپل آل دا ٹائمس, بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دا ٹائمس. تو یہ جھوٹ اور فریب میرے بھائی یہ نہیں چل سکتا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا اور جو آپ لوگوں نے دیکھا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اگر اجازت دیں, اس سے کم درجے کے واقعات سیاسی بلوائی اور انتشاری دنیا میں کرتے آئے ہیں. تو دنیا کے دیگر ممالک کیا کرتے ہیں ذرا نظر دوڑائیں تو آپ کو ماضی قریب میں بڑی مثالیں مل جاتی ہیں. اگست 2011 لندن رائٹس ہوئے, بلوائیوں نے سیاسی اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا, لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں کا کرمنل کورٹ سسٹم, وہاں کے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئے, دن رات عدالتیں لگیں. جو بلوائی تھے, جو انتشاری تھے, جو ان کے پیچھے کروانے والے تھے, ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی. اگر اس میں بچے انوالو تھے 18 سال سے کم عمر, ان کو بھی سزائیں دی, ان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے. 2021 کیپٹل ہل واشنگٹن ڈی سی, وہاں پہ سیاسی بلوائیوں نے کیپٹل ہل کی عمارت پہ گھسے, اس کو نقصان پہنچایا, توڑ پھوڑ کی. تو وہاں کوئی جوڈیشل کمیشن یا وہاں پہ کوئی چینلز پہ کوئی زیر بحث اور تبصرے نہیں اس پہ شروع ہو گئے. کرمنل کورٹ سسٹم آیا, لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سزائیں دی گئی, سخت سزائیں دی. ان کو بھی جو وہاں موجود تھے, ان کو بھی جو نہیں موجود تھے لیکن اس کے محرکات میں شامل تھے. یہ آپ کے سامنے ہے. اس سے آگے بڑھیں. 9 مئی کے بعد 27 جون 2023 پیرس میں اس کے مضافات میں بلوے ہوئے, ہنگامے ہوئے. امیجیٹلی ان کا جو قانون نافذ کرنے والے, قانون کو کے اوپر نافذ کرنے والے, ان کا جو کورٹ کا سسٹم ہے, جوڈیشل سسٹم ایکشن میں آیا, صورت کے ساتھ سخت سزائیں دی گئی. یہ میں نے آپ کو چند مثالیں ماضی قریب کی ان ممالک سے دی ہیں جن کی مثالیں ہمارے اشرافیات دیتے ہوئے تھکتی نہیں ہیں. وہ کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ اس لیے تاکہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو, تاکہ ملک میں انتشاری اور مخصوص جو سیاسی مقاصد, زہریلے مقاصد رکھنے والے جو گروہ اور ٹولے ہیں, ان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ریاست پہ اپنی مرضی سے جب چاہے چڑھائی کر دیں. وہاں پہ کسی نے کسی کی فوج پہ تو حملہ نہیں کیا تھا. وہاں پہ کسی نے اپنے محسن, اپنے بانی کے گھر کو تو نہیں جلایا تھا. وہاں کسی نے شہیدوں کے مجسمے اور شہیدوں کی نشانیوں کو تو آگ نہیں لگائی تھی. وہاں تو اس سے بہت کم ہوا تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ آج ہم کیوں کسی وجہ سے ایک حربہ, دوسرا تاریخی حربہ اور 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کے جو مقافات عمل ہے اس کو پیچھے کیوں دھکیل رہے ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے. کیا ہم کسی خدا نہ خواستہ کسی اور 9 مئی کے سہنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات, اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی ہے. یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہیں, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا, اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے. کس طرح لوگوں کو یہ ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں
दोबारा इस्लामाबाद पे धावा बोला गया। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे, वो ये भी देखे कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए, बाहर लॉबिंग की गई फर्मों के जरिए कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दिया जाए, इसको कर्जा ना दिया जाए, इस बात का भी अहाता करे। कहां से फंडिंग आ रही थी, कहां फंडिंग जा रही थी, वो इस बात का भी अहाता करे कि वो कौन लोग हैं और वो कौन से लोग थे जो सोशल मीडिया पे इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे। क्योंकि अगर हमने इन चीजों का अहाता नहीं किया, और चूंकि हमने नहीं किया, तो फिर 9 मई तो होना था। अगर एक मखसूस सियासी टोला ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद इम्प्यूनिटी ये सारे काम करता रहेगा, तो एक दिन वो अपनी फौज पे ही चढ़ दौड़ेगा। वी हैव ए बिगर प्रॉब्लम। और वो मुतलका जो अदारे हैं जिनका ये काम है, जो रेगुलेटर्स हैं और जो हुकूमती इदारे हैं, उनका ये काम है। अहमद मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। सर, 9 मई के हवाले से आपने एक बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है जो PTI का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए उस पर मुकदमात चल रहे हैं और उस पर बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली, उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, PTI के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई ख़त्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें आप। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी स्पेशलिस्ट वाले में अर्ज की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, वो तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिए के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहें कि अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल ये फौज पे हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी, हमारा यकीन है कि ऐसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़ी हैं। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्वेस देख लें, करते रहते हैं लोग,
اور اس میں پوچھا جاتا ہے کہ جی پاکستان میں سب سے بااعتماد ادارہ کون سا ہے, کس ادارے پہ سب سے زیادہ اعتماد ہے, کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں تو نمبر 1 ادارہ کیا ہوتا ہے؟ پاک فوج. ابھی سروے ہوا فیبرری میں, اپسوس کا آئی تھنک سروے تھا, 74% عوام نے کہا جی سب سے زیادہ اعتماد ہمارا فوج کے اوپر ہے. تو یہ بیانیے گڑھے جاتے ہیں, یہ بنائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی بیانیوں, پروپیگنڈوں اور جھوٹ کے اندر پالا جا رہا ہے, لوگوں کو یہ دن بھر چلایا جا رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حقائق کو دیکھا جائے, اس ملک کے اصل مسائل کو دیکھا جائے. پولیٹیکل ریٹورک پہ کوئی ملک نہیں پل سکتا اور جھوٹ پہ تو کچھ بھی نہیں چل سکتا. تو جھوٹے بیانیے جو ان سے بنتے رہیں گے, بناتے رہیں گے. ہم سچائی اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. جی, میرا نام اعجاز احمد ہے, میں GNN نیوز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کافی آج ماشاءاللہ کھل کے گفتگو کی, تو ہم نے بھی سوچا کہ کھل کے ایک سوال پوچھ لیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک اسی سیاسی پارٹی PTI کہہ لیں, سنی اتحاد کونسل کہہ لیں, یا وہ سیاسی ٹولہ کہہ لیں, اس کے وزیر اعلیٰ کھل کر ریاست کے آئینی عہدیداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں. بانی چیئرمین جو ہیں وہ عسکری قیادت کو کھل کر دھمکیاں دیتے ہیں, اور بے شمار واقعات ہیں, جیل میں رہ کر آرٹیکلز باہر چھپ جاتے ہیں, لیکن کوئی اس کو کاؤنٹر نہیں کیا جا رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی بنیاد پر یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی, فلاں ڈیٹ کو رہائی ہو جائے گی, لیکن اور پھر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی, اور عہدیداروں کے نام بھی بتائے جاتے ہیں کہ فلاں پہنچ گیا مذاکرات کے لیے. آپ آج کھل کر اگر یہ بتا سکیں ہمیں ان ایمبیگوس ٹرمز میں کہ کیا کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی ڈھیل ہے, اور اگر نہیں ہے تو کاؤنٹر کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں, بیفور آئی کم ٹو یور اسپیسیفک کوشچن ڈیل پہ, اگر آپ اجازت دیں تو پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جو پاکستان کی فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں, تمام نسل, رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی ذاتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی ہے. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم, تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا, فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک, تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی, جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے, ہم ایک خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں, اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی فوج کے, جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے, اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں آئے.
میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے, آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, میں اگر آپ دوبارہ کہیں رپیٹ کروں گا, کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے, اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں, پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں. جنرل صاحب, ممتاز بھٹی, میں دن کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کے اوپر پریس کانفرنس تھی, لیکن ایک سیکیورٹی سے جڑا ہوا کویسچن ہے, وہ جنرل الیکشن 2024 جو ہوئے اس میں آئی ایم اسٹل ویٹنگ سیکیورٹی کو سوال, وہ بھی آپ الیکشن سے لے کے فوج کا سیکیورٹی رول تھا اس میں باہر. الیکشن رزلٹ آئے, نتائج کے اوپر ایک سیاسی جماعت کی طرف سے یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ ہوئی ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر یہ الزام آیا کہ میسو ریگنگ جو ہے وہ اس میں اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے عسکری قیادت کے اجلاس بھی ہوئے, فوج کا جو موقف ہے فوجی قیادت کا وہ کیا ہے اس الزام کے جواب میں؟ دیکھیں, جنرل الیکشن 2024 8 فروری میں جو آرمی کا جو رول تھا, دیٹ واز اونلی ایز پر دی مینڈیٹ گیون بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور وہ تھا ایک سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا. اور یہ جو سیکیور انوائرمنٹ تھی یہ فوج نے پرووائڈ کرنی تھی باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کے, اور آرمی نے وہ سیکیور انوائرمنٹ اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے وہ پرووائڈ کی. باوجود جو خطرات تھے, باوجود جو چیلنجز تھے, آپ نے ابھی بڑی تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہو رہے ہیں اور جو اس کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے ہر روز, کس طرح 100 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز قانون نافذ کرنے والے ادارے فوج کی لیڈ میں انجام دیتے ہیں. تو آرمی نے اس سیکیور انوائرمنٹ کی طرف ہمارا مینڈیٹ تھا, اس سے زیادہ ہمارا اس سیاسی عمل میں کوئی دخل نہیں تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ لارجر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا کی بات ہوئی, اس میں ایک تواتر سے چونکہ ایک زہریلا بیانیہ بنایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, اسی تواتر میں الیکشنز میں فوج کی سیاسی مداخلت کے بغیر ثبوت کے جھوٹے بیانیے کو آگے بڑھایا گیا, اس کو مذموم سیاسی مقاصد کے لیے, اور کچھ میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے عناصر نے بھی اس کو چلایا. ہمارا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے, جو میں نے کہا کہ وی ڈونٹ ورک ان دی فارم آف ایلیگیشنز اینڈ کاؤنٹر ایلیگیشن. ہم ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور تواتر سے کرتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی ثبوت ہے ان الزامات کا, تو جو متعلقہ آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے آگے وہ رکھا جائے. کیونکہ یہ جو اس طرح کی بات چیت ہے, یہ جو آپ پرٹیکولرلی بات چیت کر رہے ہیں, اس کی اپرچونٹی کاسٹ یہ پوری قوم دے رہی ہے, ہم سب دے رہے ہیں. کیونکہ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں پاکستان کے, چاہے وہ گڈ گورننس کے ہیں, چاہے وہ آپ کی معیشت کے ہیں, چاہے وہ سیکیورٹی کے ہیں, عوامی فلاح و بہبود کے ہیں, اور متعدد مسائل ہیں ہمارے, ساری توجہ, بات چیت, تبصرے, فکر, سوچ, ایفرٹ وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اس نیگیٹو ڈسکشن کی طرف, اس بے بنیاد الزامات کی طرف. تو میں یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کسی چیز سے خطرہ نہیں ہے, اگر خطرہ ہے تو صرف ان غیر جمہوری رویوں سے. ایک نیوز سے جنرل صاحب, ابھی سوشل میڈیا کی بات کی اور ساتھ ہی آپ نے بات کی ملک کی ترقی کی اور SIFC کے کردار کی.
تو اسی سوشل میڈیا پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو فوج کے مختلف فلاحی ادارے ہیں، AWT ہے، فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری سیمنٹ، عسکری بینک اور متعدد جو ادارے ہیں، ان کے حوالے سے بڑی باتیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں کہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں، ان کی آمدنی کتنا ہے، ان کا بجٹ کتنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈیفنس کا جو بجٹ ہے وہ بھی ان اداروں کی طرف استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ کیا یہ جو فوج کے فلاح و بہبود کے ادارے ہیں یہ ملکی اکانومی میں کتنا حصہ ڈالتے ہیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں، ان کی آمدنی ہے، اس حوالے سے بتا دیں. دیکھیں، جو ہمارے آپ کے اس قوم کے جو شہداء ہیں، جو ہمارے افسران ہیں، جو ہمارے جوانان ہیں، جو ہمارے غازی ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، وہ اس قوم کا اثاثہ ہیں. ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے پاک فوج میں ایک مربوط نظام موجود ہے. اور یہ جو ادارے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، فوجی فاؤنڈیشن وغیرہ، دے آر پارٹ آف دیٹ کوآرڈینیٹڈ کمپریہنسو سسٹم جو ان کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیا گیا ہے. امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ دس از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. یہ جتنی جدید افواج ہوتی ہیں ان میں جو ان کے ویٹرنز ہوتے ہیں، جو ان کے مارٹرز ہوتے ہیں، جو ان کے وار وونڈیڈ ہوتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، اور ریٹائرڈ فوجی افسران جب ریٹائر ہوتے ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے متعدد ویلفیئر آرگنائزیشنز، اسٹیبلشمنٹس موجود ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے باقی ممالک میں اور ہم سے کہ باقی ممالک میں ان اداروں کو ستائش سے دیکھا جاتا ہے، ان کی تعریف کی جاتی ہے، ان کی ویلیو کو سمجھا جاتا ہے. اور یہاں پہ جس انفارچونیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ میں ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا جا چکا ہے، اس کے اندر اس پہ پروپیگنڈا اور جھوٹ کھیلا جاتا ہے. دیٹ از دی اونلی ڈفرنس. نو لیٹس کم اگین ٹو دی فیکٹس. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہمیں فیکٹس میں بات کرنی چاہیے. سال 2022-23 یہ فائنینشیل ایئر جو پچھلا ہے، اس میں ڈائریکٹلی پاکستان آرمی نے 100 ارب روپیہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرا ہے. یہ جو ادارے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ذیلی ادارے ہیں پاک فوج کے، انہوں نے 260 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کرائے. تو کل ملا کے ہو گئے 360 ارب صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرائے. یہ جو 260 ان اداروں نے جمع کرایا، اس میں فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب جمع کرایا. DHS ان پہ بڑا سوال ہوتا ہے، انہوں نے بھی 23 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز میں جمع کرائے. NLC نے قریباً 3.5 ارب، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے قریباً 3 ارب، اور کل ملا کے 260 باقی چیزوں کو شامل کر کے، اور فوج کا اور ان کا حصہ بن گیا 360 ارب روپے. یہ ہے فیکٹ. فیکٹ یہ ہے کہ یہ جو فلاحی ادارے ہیں، جو ویلفیئر آف دی جو شہداء اور ان کے لیے قائم ہے، وہ آگے میں آپ کو ان کی ڈیٹیل بھی سمجھا دیتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے. ان پہ سرکاری خزانے سے کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں. تو یہ کئی 100 ارب سرکار کے خزانے میں ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کرا رہے ہیں، سرکار کا ان پہ کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. لیکن اس پیسے کو سائڈ پہ کر دیں آپ. جو ان کائنڈ جو یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو یہ سہولت اور خدمات دے رہے ہیں پاکستانی عوام کو، اس کی بھی قیمت اس کی قیمت نہیں آپ لگا سکتے. چاہے وہ سیکیورٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز، کالجز اور سکولز ہیں پورے پاکستان میں جہاں پہ معیاری نظام تعلیم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ CMHs ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کے ہاسپٹلز ہیں، چاہے وہ دور افتادہ مقامات میں، شمالی علاقہ جات میں، بلوچستان میں، انٹیریئر سندھ میں KPK کے اندر میڈیکل کیمپ لگائے جاتے ہیں. لوگوں کو ڈور سٹیپس پہ، غریب لوگوں کو آپ صحت کی فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. انسانوں کے لیے کیا، یہ فوج تو ویٹرنری کیمپس بھی لگاتی ہے. کیا آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں، جو ہمارے وار وونڈیڈ ہیں، ان کے بچوں کو، جو آپ کے جوانان اور افسران ہیں، ان کی جو فلاح و بہبود پہ جو پیسہ لگتا ہے، جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں، اگر یہ ادارے نہ کریں تو وہ ریاست پاکستان کی، آپ کی اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے کسی بھی ترقی یافتہ مہذب ملک کے لیے. وہ جو NLC جو انٹر کنیکٹیوٹی پرووائڈ کر رہی ہے،
آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ افغانستان کے تھرو بھی افغانستان کو بائی پاس کر کے کتنی سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے راستے کھلے، جو بلینز آف ڈالرز کی ٹریڈ اس کی وجہ سے پاسبل ہو رہی ہے. اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو ایف ڈبلیو اور دیگر جو ادارے دور ابتدا مقامات پہ جہاں پہ سیکیورٹی تھریٹ ہے، جہاں بزنس رسک نہیں بہت زیادہ ہے، وہاں پہ جا کے روڈیں بناتے ہیں، ٹنلز بناتے ہیں، برجز بناتے ہیں، اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ جو زراعت میں، جو آئی ٹی کے اندر، جو منرل ڈیولپمنٹ میں پاک فوج اور اس کے ادارے کام کر رہے ہیں، اس کی آپ قیمت لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے آپ اس کی قیمت. تو یہ پروپیگنڈا جو سا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ جو ادارے ہیں، لیٹ سی ہو ورکس ان دم. اس میں کثیر تعداد، لاکھوں کی تعداد میں سولین بھائی ہمارے کام کر رہے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن کو دیکھ لیں. دیر از ناٹ اے سنگل یونیفارم آرمی پرسنل ان فوجی فاؤنڈیشن. کثیر تعداد جو ہے وہ سولینز کی ہے، اور باقی ماندہ کچھ ریٹائرڈ جے سی اوز ہیں، سردار صاحبان، سولجرز اور افسران ہیں. حاضر سروس فوجی تو ان اداروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. یہ ہیں فیکٹس. اور آئرنیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ بڑھ چڑھ کے تنقید کرتے ہیں، اگر آپ کھل کے ان سے گپ مارے علیحدہ میں، تو وہ انہی ڈی ایچ ایز میں رہنا پسند بھی کریں گے، انہی سی ایم ایچ ایز میں جا کے علاج کرانا ہی پسند کریں گے. کیونکہ کوالٹی لیونگ، کوالٹی میڈیکل سروسز ان کے اپنے بچوں کو انہی کے یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھانا ہی پسند کریں گے. تو ہمیں اپنے اندر سے یہ منافقت ختم کرنی ہوگی. ہمیں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی عادت اپنانی پڑے گی. جی رن آؤٹ آف کارڈز جتنے آپ کوشچنز کر رہے ہیں. لیکر رحمان ایئر وے ٹی وی سے. سر سوال میرا بیسکلی ایس آئی ایف سی سے متعلقہ ہے. 1 سال ہو گیا یہ پلیٹ فارم بنے ہوئے، بہت سی کانفرنسیں ہوئی ہیں، بہت سارے پلیٹ فارم پہ وزٹس بھی آئے ہیں، لیکن کوئی عملی پیش رفت نظر نہیں آ رہی گراؤنڈ کے اوپر اگر دیکھا جائے. اور ایک تاثر یہ بڑھ رہا ہے کہ فوج شاید معیشت میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا عمل دخل بڑھانا چاہ رہی ہے. تھوڑا سا اس پہ رائے دیجیے گا. دیکھیں، یہ جو ایس آئی ایف سی میں اور جو معیشت کے باقی جو شعبے ہیں، اس میں جو فوج کا رول ہے وہ سہولت کاری کا ہے، ایز پر دی منشا جو ہے حکومت کی منشا کے مطابق. اور وہ اس لیے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ جو فوج کی ایڈمنسٹریٹو، انتظامی اور ٹیکنیکل جو کمپیٹنسیز ہیں، ان کو اگر اف دے کین بی یوزڈ کہ جو پاکستان کی اکانومی جس حالات میں اس کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس منشا کے مطابق ہمارا جو رول ہے وہ فیسیلیٹیٹو رول ہے، کوآرڈینیٹڈ رول ہے. اور جو آپ نے بات کی، ہمارا جو مقصد ہے وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں جو کہ ان معاملات سے ڈیل کرتی ہیں، ان کی مدد کرنا ہے، نہ کہ ان کی جگہ لینا. ہمارا ایبسولوٹلی کوئی ایسا نہ رول ہے، نہ انٹرسٹ ہے کہ ہم کسی محکمے کی یا کسی کی جگہ لیں. اور اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ دوبارہ میں یہ پوچھوں گا، کیا جس طرح لاسٹ ٹائم وہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں کہا کہ کیا یہ یونیک ہے؟ نو، اٹ از ناٹ یونیک ٹو پاکستان. دنیا بھر میں حکومتیں جہاں ضرورت پڑتی ہے، جہاں سمجھتی ہیں، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اپنی افواج کی اگر کوئی کمپیٹنسیز ہیں جو اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، انہیں استعمال کرتی ہیں. کیا یہ پہلی بار ہوا ہے پاکستان میں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کئی حکومتوں نے فوج کو مختلف معاشی پروجیکٹس میں جو کہ عوام کی معیشت کو اور عوام کی جنرل ویل بینگ کو اور پراسپیرٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتی رہی ہیں. دوبارہ فرق یہی ہے کہ وی لیو ان سچ اے ٹاکسک میڈیا انوائرمنٹ جہاں پہ جھوٹ اور پروپیگنڈا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی بات چیت کی جاتی ہے کہ جیسے فوج ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے، اپنی گورننس میں رول بڑھانا چاہتی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ. ہمیں تو اس سے چاہیے کہ جس طرح کی ہماری معیشت ہے کہ اس طرح کی لاحاصل بحث میں پڑھنے کی بجائے مل جل کر آگے بڑھیں. دیکھیں، اگر ایک ادارہ ہے، سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر ایک ادارہ ہے، اس کے پاس پاک فوج ہے اور پاک فوج کے پاس کوئی اس طرح کی صلاحیت، قابلیت اور اہلیت ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آج پاکستان کی اس اکانومی، اور حکومت چاہتی ہے، تو وائی آرمی شوڈ ناٹ ڈو اٹ.
عام فہم زبان میں اگر میں کہوں تو یہ ایسے ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو آپ اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے ہو. ہاں وہ ضرور کہے گا جس نے آگ لگائی ہے, اس کو یہ پرابلم ضرور ہوگا, وہ کہے گا ہاں تم کیوں آئے ہو آگ بجھانے کے لیے, میں نے تو آگ لگائی تھی. تو اس وقت جو سوال ہے وہ ہم تم کا نہیں ہے, اس کا سوال پاکستان کا ہے. ہم سب جو فوجی ہیں, یونیفارم جنہوں نے پہنا ہوا ہے, ہم فوجی ہونے سے پہلے پاکستان کے شہری بھی ہیں. تو دیٹس آر رول ان دی SIFC. جنرل صاحب, خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب, جنرل ایمن بلال صاحب, ان کی برطرفی ہوئی, ان کو استعفیٰ دیا گیا, مجبور کیا گیا, اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کو برطرف کیا گیا, کیا ہوا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں, پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت کڑا مگر شفاف عمل ہے, ایک خودکار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک, آپ ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفیسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا, یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو, کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو, کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو, تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے, اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے اٹ کمز ایون مور ہارڈر, بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں, جو جونیئر آفسرز ہیں, ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں, لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز, وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں, اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا, یہ حقائق پہ کام کرتا ہے, شفاف, میں نے کہا نا شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی آن دس. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کویشچن, پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی, انہوں نے خط لکھا, مختلف قسم کے الزامات لگائے, مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں, پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں, یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اس سے زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس, سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا, نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی, پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران, ہیڈ آف ڈیفینس ڈیسک سنو نیوز.
سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی. انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی, وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف, اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا, وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں, میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت, کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی, یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی, سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے, اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے, ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس, اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آپریٹ ان آل انکوائریز بیسڈ آن فیکٹس, ناٹ ایلیگیشنس. سر میرا نام جاوید سومرو ہے, بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر, لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے, جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے, کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی, افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے, پاکستان نے کبھی بھی, اگر آپ نے دیکھا ہو, کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. تورخم پہ, چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے, یا اس علاقے میں, لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے, تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے, لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں. اگر اس تجارت کی آڑ میں اسمگلنگ ہو, اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں, اسلحہ منگوایا جا رہا ہو, غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں, دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں, اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے, جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں, ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے, اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ, سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان, اور نہ کرے گا. لیکن غیر قانونی اسمگلنگ, انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے, وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے دیٹ از سپریم, ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سردار حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں, اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی, ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے, خاص طور پر ریجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ, برادرانہ, محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور حضرت رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں, وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے, جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ایک ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ, ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان. وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا, آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں, یہ روابط جو سے ہیں, یہ ان دیرینہ
محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے اس دور میں اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, جو دلچسپی لے رہا ہے, جو مدد کر رہا ہے, اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو, حکومت پاکستان کو, وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے, پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں سیکیورٹی ڈومین میں بھی, اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ پرٹیکولر سوال کیا, یہ بہت افسوسناک ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے, اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک کے تعلقات کو ڈیمیج کریں. تو یہ ایبسولوٹلی غلط ہے. لیکن اس کے آپ کو کانٹیکسٹ کو اگر سمجھیں تو یہ وہ مذموم سیاسی سوچ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نہیں تو کچھ نہیں. یہ وہی سوچ ہے جو چاہتی نہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہی جو سیاسی سوچ ہے, کیا انہوں نے آپ سب کے سامنے IMF کو لکھا نہیں کہ پاکستان کی جو امداد ہے اس کو مشروط کیا جائے, وہ نہ دی جائے تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ کیا انہوں نے IMF کی بلڈنگ کے سامنے مظاہرے نہیں کیے, دنیا بھر نے نہیں دیکھے؟ کیا انہوں نے امریکہ میں لابنگ فرم رکھ کے امریکن سیاست پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی پاکستان پہ پابندیاں لگائی جائیں؟ تو جب وہ آپ کے دوست برادر ممالک کو, اور وہ بھی سعودی عرب جیسا ملک جس کے ساتھ میں نے کہا ہمارا ایک باقی رشتوں کے علاوہ ایک محبت احترام کا, ایک مذہب سے جڑا ہوا, ایک جذباتی لگا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ ہمارا, اس طرح کی بات چیت کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے کوئی حد نہیں رہی. وہ اس ملک کی کسی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک معاشی طور پہ ہر لحاظ سے نیچے جائے, اور اس کے لیے کچھ کرنے کو اور کچھ بھی کہنے کو تیار ہے. افسوسناک, انتہائی افسوسناک. میرا آپ سے سوال ہے کہ گزشتہ 1.5 سال سے, خاص طور پہ جب سے طالبان افغانستان میں آئے ہیں, ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹیررزم بہت زیادہ بڑھا ہے. خاص طور پر آپ نے ذکر کیا بشام کے حملے کا کہ وہاں پر جو حملہ آور تھا وہ بھی افغانی تھا, جو گاڑی آئی وہ بھی افغانی تھی. تو یہ جو ہمارا بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے جس میں ہم نے بہت لمبی چوڑی فینسنگ کی ہے, ہم نے فورٹس بنائے ہیں, ہم نے پوسٹ بنائی ہیں, تو اور آپ بتا رہے ہیں کہ جو بارڈر کراسنگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ریگولرائز کیا گیا ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے کیا کام نہیں کر رہا, اس میں فلاز ہیں یا ہمارا سسٹم جو ہے کچھ ابھی اس کو مزید اپ گریڈ ہونا ہے؟ تو جو بارڈر مینجمنٹ کا سسٹم ہے, جو فینسنگ ہے, یہ ٹیررسٹ کو انفلٹریشن کو کیوں نہیں روکنے پا رہی؟ اور دوسرا آپ نے بات کی تھی 9 مئی کے کانٹیکس کے اندر کہ جو ایک مخصوص سیاسی ٹولہ ہے اس کو شے ملتی گئی, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا, PTV پہ حملہ ہوا, اور پھر ہوتے ہوتے 9 مئی ہو گیا. آپ نے شے دینے کا ذکر کیا, تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ شے دینے والے کون تھے, اور شے دینے والوں کو بھی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تھینک یو. لیٹ می فرسٹ کم ٹو دی افغان, جو آپ نے بات کی بارڈر پہ ٹیررزم کیوں بڑھ رہی ہے. دیکھیں, پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے یہ 2611 کلومیٹر پہ محیط ہے. یہ بڑی ایک دشوار گزار ٹیرین ہے, اور ملٹیپل بالند و بالا پہاڑ بھی ہیں, نالے بھی ہیں, گارجز بھی ہیں, اس کے اندر میدان بھی ہیں. اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے, افواج پاکستان نے بڑی یہ قابل ستائش ہے کہ اپنے وسائل سے اس کے اوپر باڑ لگائی, اور اس پہ ابھی ایک جو قلعے جو میں نے آپ کو اپڈیٹ دیا وہ بھی مناسب فاصلوں پہ موجود ہیں. اور اس کی جو ڈویڈنڈز ہیں وہ یقیناً لیے جا رہے ہیں, بیکاز دیٹ ہیلپس ٹو کنٹرول دی موومنٹ آلسو. آپ کو میں نے جس طرح بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے افغان جو ٹیررسٹ آئے تو جب وہ باڑ کو کاٹ رہے تھے تو دیور انگیجڈ, اور وہ وہاں پہ دہشت گرد جو سے ساتھ جو سے وہ ادھر ہی انگیج ہوئے اور مارے گئے, بیکاز وہ ایک بیریئر بن جاتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے, جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ جب سے انخلا ہوا ہے نیٹو فورسز کا, وہاں پہ جو TTP کو فیسیلیٹیشن ہے, ٹیررزم فیسیلیٹیشن ہے, بڑھتی جا رہی ہے. تو دیٹ از وائی مور اینڈ مور وہاں پہ جو ہے
وہ تشکیلیں جو سی آتی ہیں. لیکن بارڈر مینجمنٹ جو سی ہے نا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی دو ممالک میں یہ کبھی بھی فول پروف نہیں ہو سکتی. آپ امریکہ اور میکسیکو کی اگزامپل لے لیں. امریکہ کے پاس تمام وسائل ہیں, ٹیکنالوجی ہے, لیکن سٹل جو ان کا بارڈر ہے اس کو وہ خود بھی کلیم نہیں کرتے کہ وہ جو سا وہاں پہ کوئی انلیگل کراسنگ یا موومنٹ نہیں ہوتی یا کوئی اسمگلنگ نہیں ہوتی. ٹھیک, تو یہ ضروری نہیں کہ یو ہیو آل پٹ دی والز آلسو, اور آپ نے وال بھی کھڑی کر دی, آپ نے ٹیکنالوجی بھی ساری لگا دی, ساری مانیٹرنگ بھی لگا دی, سینسرز بھی لگا دیے, تو پھر بھی موومنٹ انلیگل ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بارڈر ہوتا ہے یہ اس کی مینجمنٹ میوچل ہوتی ہے, یک طرفہ نہیں, یہ دو طرفہ ہوتی ہے. دونوں ممالک کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے وہ بوتھ ہیو ٹو انویسٹ دیم سیلف, اور بوتھ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اس بارڈر کو کی سینٹٹی جو ہے اس کو ہم برقرار رکھیں گے, وہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں گے, وہاں پہ انلیگل موومنٹ نہیں ہونے دیں گے, صرف کراسنگ پوائنٹ سے ہی ہیلپ ہوگی. جبکہ پاکستان تو ایک طرف اس میں بھرپور کوشش کر رہا ہے اپنے وسائل کے مطابق, لیکن دوسری سائڈ پہ اس طرح نظر نہیں آ رہا. بلکہ انفارچونیٹلی کبھی کبھار تو شواہد ملتے ہیں کہ وہاں سے اسمگلنگ کو اور جو دہشت گردان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے موو کرانے میں. اور تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ادر دین دس بارڈر دیر آر کراسنگ پوائنٹس. ڈیکیڈ سے جو ہمارا اور افغانستان کا جو موومنٹ کا طریقہ تھا وہ انفارمل تھا. یہ اب سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے جو سا ہے بڑا فرملی اس کے اوپر جو دنیا کا مروجہ طریقہ ہے پاسپورٹ کا, ویزا کا, ون ڈاکومنٹ رجیم, اس کو لاگو کیا ہے. دوسری طرف سے اس پہ تحفظات ہیں افغان عبوری حکومت کی طرف سے, لیکن ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ دس ہیز ٹو بی ایز پر جس طرح پوری دنیا کے بارڈرز میں ہوتا ہے. ہم نے اس کو ایک نارمل بارڈر بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی آ جائے ادھر اور بعد میں وہ علاج کے لیے آیا اور بعد میں پتہ ہی نہیں چلا وہ کدھر چلا گیا, یا وہ کسی اور وجہ سے آئے اور کوئی پتہ ہی نہیں کہاں چلا گیا. تو پاسپورٹ ہونا چاہیے, اس پہ ایمبیسی میں جس طرح ویزا لگتا ہے اس کی وجوہات ہونی چاہیے, کیوں ویزا لگنا ہے, کتنے دنوں کا لگنا ہے. تو دیٹ ون ڈاکومنٹ رجیم جو سا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے پلیس کرنا, اور وہ پلیس کیا جا چکا ہے, اور بتدریج اس نظام کو امپروو بھی کیا جا رہا ہے. اینڈ اندر ریزن از کہ دیکھیں پاکستان میں افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آلریڈی موجود ہے. میں نے آپ کو فگر دیا کہ جب سے یہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اور حکومت نے یہ مہم چلائی کہ انلیگل افغانس کو نکالیں, تو اس کے بعد سے ہم تقریباً 5,63,000 سے زائد افغانیز کو وہاں سے جا چکے ہیں, پاکستان جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں. پروف آف وہ ریزیڈنس ہے, افغان سٹیزن شپ اسٹیٹس ہے, مختلف اسٹیٹس میں انلیگل بھی ابھی موجود ہیں. تو یہ اس کے اوپر بھی جو سا ہے ان کے سرویز ویئر آر دے, اور وہ کسی اور ملک کی طرح نہیں, یہاں پہ پھیلے ہوئے ہیں, مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں. سو دیر آر ملٹیپل ایشوز. اٹس ناٹ سو سمپل کہ جی آپ نے ایک بار لگا دی تو ابھی جو سی ہے کراس بارڈر موومنٹ رک جانی چاہیے, اور کیوں آ رہی ہے. بار بالکل اپنے بڑے فائدے دے رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کراس بارڈر موومنٹ ہے بڑی چیک ہوتی ہے, بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے, اور اس سے ہماری انگیجمنٹ ان کے ساتھ بہت اچھی, جو دہشت گرد جو انلیگل آتے ہیں. اور اسمگلنگ کے اندر بھی آپ دیکھیں اسی باڑ کی وجہ سے ہی تو ہے کہ آپ دیکھیں کتنی اسمگلنگ کے اوپر جب اینٹی اسمگلنگ ڈرائیو ہوئی تو کتنی زیادہ اس میں وہ کامیابی بھی ملی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو قانون نافذ کرنے والوں. ٹھیک, تو آپ کا دوسرا سوال جو سا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, تو یہ مفروضوں پہ سوال ہے. جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, اس کے ٹی او آرز کیا ہوتے ہیں, کیا مینڈیٹ بنتا ہے. میں نے تو آپ سے عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز تو جو 9 مئی کا ہوا وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے. کیسے ہوا, کیسے کروایا گیا, اس دن کیا ہوا. آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو باقی ممالک میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو اس طرح لمبا نہیں کھیلا جاتا, وہاں پہ کمیشن یا بحث مباحثے نہیں پڑ جاتے. آپ کے سامنے ہے, ملزمان ہے, جو آپ کا ایگزسٹنگ کرمنل سسٹم ہے اور جو آپ کا ایگزسٹنگ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے اس میں ان کو پروسیکیوٹ کریں, آئین اور قانون کے مطابق سزائیں دیں اور آگے بڑھیں. اس میں ابہام کیا, اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس چیز پہ بنائیں کہ یہ دن ہم پہنچے کیوں ادھر, یہ ہو کیسے گیا. یہ بڑی یونیک چیز ہے, دنیا میں کس ملک میں ہوا. وہاں تو میں نے بتایا کہ چھوٹا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے,
کوئی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بلوائی کرتے ہیں, وہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں جہاں سے ہم اپنا قانون لیتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں وہاں تو بڑی سختی سے آتے ہیں. یہاں کیسے ہو گیا کہ جی آپ نے اپنے بانی کے گھر کو ہی جلا ڈالا, آپ اپنے ہی شہیدوں کے مجسموں کو ہی جلا ڈالا, ان کو ہی آپ ڈنڈے مار رہے ہیں, آپ جی ایچ کیو پہ اپنے اٹیک کر رہے ہیں, آپ اپنے فوجیوں پہ ہی پتھر مار رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے, اور وہ جو پوری کہانی ہے کیونکہ اس کو شے دی گئی, اس کو چیک نہیں کیا گیا, اس کو ٹائم پہ روکا نہیں گیا, اور اب اس پہ جو جھوٹ بولا جا رہا ہے اس واقعے کو جو سب کے سامنے ہوا اس کے اوپر ابھی مزید کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پہ بحث کر لیتے ہیں کون تھا, کیا تھا, کیسے تھا, کس نے کرایا. تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر بنانا ہے دین گو بیک, دین فائنڈ آؤٹ کہ یہ کس طریقے سے یہ برائی یہاں تک کیسی پہنچی کرو اور اس پہ بدنام کرو. اس طرح تو دیٹ از وائی اٹ بیکیم سو مچ ہائپ. پنجاب حکومت نے اس پہ امیجیٹلی ایک, جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ ایک پولیس آفیشلز پہ, سیکورٹی آفیسرز پر مشتمل ایک مشترکہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے تاکہ حقائق سامنے آئیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کا تعین کیا جائے, اور وہ پنجاب حکومت ہی اس سے آگاہ کر سکتی ہے کہ وہ تحقیقات اور اس کے حقائق کی طرف سے. جو پوائنٹ امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ دیکھیں جو یہ دہشت گردی کے خلاف اور انلیگل اسپیکٹرم کے خلاف جو یہ جنگ پاکستان لڑ رہا ہے, اور کوئی سالوں سے نہیں اب دہائیوں سے لڑ رہا ہے, اس میں فوج کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں پولیس کا ایک بڑا اہم رول ہے, اور پولیس فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے وہ یہ جنگ لڑ رہی ہے. ان کی بہت قربانیاں ہیں, وہ فرسٹ لائن ہے جو کہ گلیوں میں, محلوں میں کرمنل مافیا کے اگینسٹ, دہشت گردی کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے. آپ ادھر سے جائیں پنڈی میں تو آپ کو شہدائے پولیس کی ایک لائن نظر آتی ہے دیواروں پہ لگی ہوئی. تو یہ جو ملک دشمن عناصر ہیں یہ ہمیشہ سے اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والوں میں رخنا اور دراڑ ڈالی جائے, اینڈ دے آر آن لک آؤٹ فار سچ اسمال ایونٹس. تو ایونٹ تھا افسوسناک, اٹ واز ریزالوڈ ان اے ویری امیکیبل مینر, اس کی انکوائری ہو رہی ہے تاکہ فیکٹس بھی ہوں, ذمہ داران کا تعین بھی ہو. پرابلم جو سا ہے اس کے اوپر جو جھوٹ اور ٹاکسک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے جس پہ ہم میرا خیال ہے کھل کے پہلے ہی بات کر چکے ہیں.